آپ کو تو پتہ ہی چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے، میں اپنے دماغ سے جو میرے کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں بتاؤں کہ سچویشن یہ ہے کہ جو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے ضمانت کی، اور یہ ہوئی پیچھے 9 فروری کو جب وہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا، تو میرے ذاتی نالج کے مطابق اس میں ہمارا کیس ڈسکس ہونا تھا اور ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس دن ہمارے کیس پہ کوئی پیش رفت نہیں تو اگلے دن بھی ڈسکس ہونا تھا، یہ میری ذاتی نالج میں ہے، کوئی مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، اگلے دن بھی پھر ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اس دن انہوں نے جو بھی اختلافی نوٹ لکھا ہے جو بھی تھا، اس دن جو 10 فروری تھی تو اس دن یہ ہائی کورٹ میں جو ہے نا احسن بوم صاحب جو کہ اسلام آباد بار کونسل کے صدر ہیں، لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے رائے وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خود سے ریٹائرڈ جج بھی ہیں، اور ہمارے اس کیس میں ہمارے وکیل ہیں ہمارے سیب صاحب کے، ٹھیک ہے، تو جج بھی ہیں اور بار کونسل کے صدر بھی ہیں، تو یقیناً وہ ایسے کیس کو ہاتھ ڈالتے ہوں گے جو کیس جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس میں جیت سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایسے کیس کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہوں گے جس میں اس کو اندیشہ ہو کہ یار کوئی پرابلم آ جائے گی اور اس کے نام پہ کوئی دبا لگ جائے، کیونکہ صاحب کا جج بھی ہے، بار کونسل کا صدر بھی ہے اسلام آباد میں، تو اس کے آنے سے ہمیں تو ایک لحاظ سے دلی اطمینان ہوا، ٹھیک ہے، کہ بھئی چلو یہ بندہ کچھ نہ کچھ سلسلہ آگے کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس دن ڈیٹ مل گئی تھی، اور اس ڈیٹ پہ جب ہم گئے تو اس دن پھر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا، اور جب میں اندر گیا ہوں تو اس ٹائم وہ او یو ڈی سی کا کوئی کیس چل رہا تھا اور بہت لمبا چوڑا تھا، ابھی اس دوران میں وہ ہمارا کوئی جو بھی، کیونکہ میں نے احسن بوم کو بھی نہیں دیکھا اور اس کی ٹیم میں 2-4 بندے جو بھی ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہمارا پاس ان کا نمبر ہے، وہ آئے انہوں نے خاموشی سے ڈیٹ لی چلی گئی، کیونکہ احسن بوم صاحب کو پتہ تھا کہ آج نیب کے بندے نہیں آ رہے، کیونکہ یہ تو معلومات رکھتے ہیں اندرون خانہ، ٹھیک ہے، نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی پھر خود نہیں آئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، ادھر پیچھے ان کا فیڈریشن کا آفس ہے وہاں پہ بہت ہجوم تھا وکیلوں کا، کیونکہ وہ جدھر جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے صدر صاحب ہیں اور ان کو کوئی سالانہ گرانٹ بھی ملتی ہے، تو جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں ان کا ہجوم ہوتا ہے اس کے ارد گرد، تو بہرحال وہ ڈیٹ مل گئی، ٹھیک ہے، تو اسی دن شام تک مجھے باوثوق ذرائع سے یہ پتہ بھی چل گیا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ جو انہوں نے 28 تاریخ کی ڈیٹ ہے، ویسے تو میرا اندازہ تھا کہ پیچھے 2-3 ڈیٹیں خالی گئی ہیں، 28 اور 3 کی ڈیٹ دونوں جو ہے نا وہ بڑی افیکٹیبل ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی ہمیں رزلٹ ملے گا، کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، وہی شام تک ہمیں پھر کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ انہوں نے جو ہے نا وہ دائر کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں 28 تاریخ کو احتساب عدالت میں انہوں نے جو ہے نا وہ ریفرنس دائر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ ریفرنس میں جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 6 بندوں کے نام ہوں گے، اب تو کافیوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اس میں ہماری جو بھابھی ہیں لاہور والی، جو کراچی والی اور کراچی والی ان کا جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور باس، ٹھیک ہے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ میرے خیال ہے پاکستان سے آؤٹ ہیں، ان کا بھی نام ہے، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو باس کے بالکل قریب ہیں نا، تو ان کے نام ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کوئی 6 بندوں کے نام ہیں، ایک بندہ وہ بھی ہے جو اسٹوڈنٹس پکڑا گیا تھا، آئی ٹی میں ماسٹر کر رہا تھا اور پکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ سہیل نام ہے غالباً ان کا، ہاں سہیل بالکل، وہ بھی شامل ہے اس میں، اور توصیف صاحب جو باہر ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے سننے میں آیا کہ ان کے خلاف جو ہے نا یہ ریفرنس دائر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر 28 کو ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا مرحلہ جو پوچھ گچھ کا ہوتا ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے کیس نے کسی ڈائریکشن پہ جانا ہوتا ہے، یا لیفٹ یا رائٹ، یا حق میں یا خلاف، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو پوچھ گچھ کا مرحلہ ہے یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، ابھی سال گزرا تو 1.5 پہ بھی جا سکتا تھا، شکر ہے ریفرنس دائر ہو جائے اللہ کرے، تاکہ یہ جو مرحلہ ختم ہو اور وہاں سے کیس جو ہے نا میرے اندازے کے مطابق کیس کو ریورس گیئر لگ جائے گا، اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے اس کو ریورس گیئر لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب جب 28 کو ریفرنس دائر ہو جائے گا تو بہت زیادہ چانس بن جاتے ہیں انشاءاللہ، یوں سمجھو کہ 99% چانس ہو جاتے ہیں کہ جو 2 مارچ کو ہمارا پھر ہائی کورٹ میں ہوگا، تو مجھے امید ہے وہاں سے باس کو جو ہے نا وہ ضمانت جو ہے نا وہ منظور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ باس جو ہے نا وہ باہر آ گئے تو پھر وہ سارے سسٹم کو گیئر لگ جائے گا، کیونکہ ابھی تو ایسے ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہر بندے کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ بس وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سہارے چلی جا رہی ہے یہ گاڑی، ٹھیک ہے، ابھی اندر سے بیٹھ کے بندہ کیا کر سکتا ہے، نہ کھل کے بات کر سکتا ہے، نہ کال کر سکتا ہے، نہ ویڈیو کر سکتا ہے، نہ کوئی اتنے کھل کے میٹنگ ہو سکتی ہے، نہ کسی کے پاس جا سکتا ہے، جیل ہی ہوتے بے شک میل کے بیچ میں ہو، ٹھیک ہے،
تو اب وہ اگر اللہ کرے وہ باہر آ جائیں تو پھر وہ جس ڈائریکشن میں لے جانا چاہیں، ایک تو وہ ملاقاتیں شروع کر دیں گے، جس سے ملنا ہو، جس سے میٹنگ کرنی ہو، وکیلوں کے سر چڑھ جائیں گے، باقی کمپنی کا اگر کوئی سسٹم دیکھنا ہے تو وہ بھی کریں گے، سب کچھ ان کے قابو میں ہاتھ میں آ جائے گا نا۔ ابھی ایسے ہے کہ بس وہ ابھی وہ بات نہیں ہے نا، اندر وہ بندہ تو بے شک جتنے بھی ہو لیکن پھر بھی جیل ہی ہوتی ہے، اس حساب سے آزادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی جیسے وہ ملنا، کہیں میٹنگ کرنا، کوئی پوچھنا، کہیں بریفنگ لینا، پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیس حق میں ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا کیا طریقہ کرنا ہے، اس کو ختم پورا سال ہو گیا، وہ بھی اکتا گئے ہوں گے، گھر سے دور، فیملی سے دور اندر ہیں، تو اللہ نے چاہا تو اللہ اگر یہ سسٹم وہ باہر آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن پہ ڈالیں گے وہ کیس کو۔ اگر وہ لیگل طریقے سے ہوتے تب بھی، یا کوئی تیسرا آپشن ہے تو اس پہ بھی پھر غور کریں گے۔ اگر وہ اس کو ایسے نظر آتا ہے کہ بھی یہاں سے کچھ ریلیف ملنے کا اندیشہ نہیں ہے، اندیشہ مطلب وہ نہیں ہے، امید نہیں ہے، تو پھر شاید کوئی تھرڈ آپشن پہ وہ غور کریں، جو کہ شروع سے ہی اویلیبل ہے، جو ابھی تک وہ کہیں بیچ میں گپے بھی اٹھی رہی ہیں کہ بھئی ہو گئے معاملات، نہیں ہوا ٹھیک ہے، تو وہ ہے بات۔ تو ٹوٹل یہ ہے میسج میں سے، اللہ خیر کرے جی۔